پہلے والے معاملے کا تعلق ہے خواجہ آصف صاحب کے بیان کا، تو میں بھی اس کو انتہائی غیر مناسب سمجھتا ہوں، اور کسی بھی علاقے کے عوام کے بارے میں یا کسی قوم کے بارے میں کسی دوسرے فرد کا یہ کہنا کہ وہ کشمیری ہے یا نہیں ہے، یہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ عام آدمی کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ اس معاملے میں اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں کو جا کے اس ملک کا وزیر دفاع وہ اس طرح کی بات کرے، اور یہ پتہ نہیں کیا، چونکہ وزیر دفاع کا کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ شاید ٹویٹس ہی کرتے رہتے ہیں اور بیانات دیتے رہتے ہیں۔ یہ ابھی تو انہوں نے تازہ ترین راولا کوٹ سے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے، لیکن اس سے پہلے ان کے بیانات نے اور ان کے ٹویٹس نے افغانستان کے فرنٹ پہ بھی بہت زیادہ جلتی پہ تیل کا کام کیا۔ لیکن بلاول صاحب بھی اس ذمہ داری سے پوری طرح بری ذمہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہاں پہ ان کی حکومت تھی پچھلے پورے سال، اور جب ان لوگوں نے پچھلا دھرنا کیا تھا تو باقی مطالبات تو ان کے تسلیم کر لیے گئے تھے، لیکن کچھ چیزیں متنازعہ رہ گئی تھی۔ تو اس پورے عرصے میں جب تک انہوں نے دوبارہ احتجاج کی کال نہیں دی تھی، تو سوال یہ ہے کہ بلاول صاحب نے ان کو انگیج کیوں نہیں کیا، اور اس پورے سال ڈیڑھ کے عرصے میں ان کے ساتھ کیوں مذاکرات نہیں کیے گئے۔ اب یہ جو مولانا صاحب والا معاملہ ہے، تو مولانا صاحب کو ایکشن کمیٹی کی طرف سے آفر کی گئی ہے، کیونکہ مولانا صاحب کی پچھلی تقریر جو اسمبلی میں تھی وہ ان کو بڑی پسند آئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ اگر مولانا صاحب ثالثی کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو اختیار دیتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں ان کے جس طریقے کے مطالبات ہیں اور اس سے متعلق پھر حکومت کا جو رسپانس ہے، کیونکہ حکومت کی پالیسی وہی ہے جو آج رانا ثناء اللہ صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ بیان کر دی، تو اس میں کوئی میٹنگ پوائنٹ نظر نہیں آ رہا ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب اور یہ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شروع میں جب ان کے مطالبات تھے تو اس میں یہ سیٹوں والا معاملہ شامل نہیں تھا، لیکن اس پہ مسلم لیگ نون بھی اڑی ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی بھی اڑی ہوئی ہے، اور خصوصاً مسلم لیگ نون ان سیٹوں کو برقرار رکھنا چاہتی ہے، اور دوسری طرف ایکشن کمیٹی والے ان سیٹوں کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ حکومت اس کے ذریعے پھر پولیٹیکل مینجمنٹ کرے گی، اور حکومت سازی میں ان سیٹوں کو استعمال کیا جائے گا، اور ان سیٹوں پہ داندھی ہوتی ہے، جبکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کشمیر کی آزادی کی خاطر گھر بار چھوڑے ہیں، ہجرت کیا ہے، قربانیاں دی ہیں، تو ان کو کشمیر کے سسٹم سے نکالنا اور ان کو ووٹ کا حق نہ دینا، یہ تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ جو ہے زیادتی ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا، ایک تو ابھی یہ ایکشن کمیٹی نے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام تجویز کیا تھا، لیکن حکومت نے ابھی تک ان کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ جا کے ثالثی کرے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر شہباز شریف ہوں تو شہباز شریف صاحب شاید ان کو اختیار دے دیں، لیکن بلاول صاحب نہیں چاہیں گے کہ یہ کریڈٹ مولانا فضل الرحمان لے لیں۔ جو تانا آج انہوں نے MQM کی حکومت کو دے دیا، ٹھیک ہے، جو MQM کے وزیروں کو آج انہوں نے تانا دیا کہ پھر آپ وزارتیں چھوڑ دیں، اور اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ چیز بلاول صاحب پر بھی صادق آتی ہے۔ اگر آپ سے پوچھے بغیر اور آپ کے وزیر اعظم سے پوچھے بغیر کسی نے اس کو کالعدم کر دیا ہے اور آپ اس پہ خوش نہیں ہیں، تو پھر آپ حکومت چھوڑ دیں۔ اگر اس طرح آپ کی بات نہیں مانی جاتی تو خود بلاول صاحب کی بھی تو یہ پوزیشن ہے نا کہ صدارت بھی لی ہوئی ہے، خاتون اول کی نشست بھی لی ہوئی ہے اس خاندان نے، ایک صوبے کی وزارت اعلیٰ بھی لی ہوئی ہے، اب گلگت بلتستان بھی ان کو مل گیا، اور ساتھ حکومت کے ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی سربراہی بھی لی ہوئی ہے۔ تو حالانکہ وہ تو ریاستی اور آئین وہ تو میں نہیں آتا۔ کچھ حوالوں سے چونکہ بلوچستان کی بات بھی ہوئی، تو بلوچستان کا گیس وہاں سے نکل کے پورے پاکستان میں پھیل گیا تھا، لیکن خود وہاں کے مقامی سوئی اور ڈیرہ بگٹی کے لوگوں کو
وہ نہیں پہنچا تھا، وہ ان کو نہیں دیا جا رہا تھا، اور اب بھی بلوچستان کے جن علاقوں کو گیس دیا جا رہا ہے تو ان سے اس کی قیمت لی جا رہی ہے، جس طرح کا بل لاہور کا باشندہ پے کرتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے تربیل ڈیم کے نیٹ ہائیڈل پراپرٹ کے جو اربوں روپے ہے وہ وفاقی حکومت کے ذمہ واجب الادا ہے، اور میں نے جب سے صحافت شروع کی تھی اس وقت سے لے کے میں یہ مطالبہ خیبر پختونخوا حکومت کا سنتا رہا ہوں کہ بھئی ہمیں دے دیں، لیکن ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ یہ فیصلہ ہوا ان کے ساتھ، اور وہ بھی اس کمیٹی نے پہلے نہیں کیا تھا کہ 3 روپے فی یونٹ بجلی ان کو مل رہی ہے، حالانکہ 3 روپے فی یونٹ منگلہ میں خود پروڈکشن کاسٹ بھی وہ نہیں ہے۔ تو آٹے سے متعلق، اس سے متعلق، بورڈ سے متعلق، ایجوکیشن بورڈ سے متعلق یہ مطالبات تو ان کے منظور ہوئے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس ملک کے شہری ہیں، ہمیں اپنے آپ سے زیادہ عزیز ہیں، اور ان کو انگیج کرنا چاہیے، نہ کہ بے دریغ طاقت کا استعمال کیا جائے، کیونکہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نازک ہے اور حساس ہے، تو مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں ہمیں فرق کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جنگ کی اصطلاح غزہ کے لیے غلط ہے، کیونکہ جنگ 2 فریقوں کے درمیان ہوتی ہے، تو وہاں تو معصوم لوگ تھے، معصوم عوام تھے، معصوم شہری تھے ایک طرف، اور دوسری طرف اسرائیل کی جارح افواج تھی، اور انہوں نے ظلم کے جتنے بھی طریقے رہے ہیں، انہوں نے بلکہ نئے نئے طریقے بھی ایجاد کیے ہیں ظلم کرنے کے لیے، اور پھر عام طور پر ہر طرح کی آبادی میں زیادہ تعداد بچوں کی ہوتی ہے، اور مہذب اقوام جنگ کے دوران بھی بچوں کا خیال رکھتی ہے، لیکن اسرائیلی افواج کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ پرٹیکولرلی خصوصیت کے ساتھ وہ فلسطینی بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور صرف ٹارگٹ نہیں کرتے، صرف ان کو قتل نہیں کرتے، بلکہ ایسی طرح کے مظالم بھی وہ ڈالتے ہیں کہ جو میری زبان پہ نہیں آ سکتا اور ٹی وی پہ اس کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تو پھر وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشن ہیں ان کو ادھر آنے نہیں دیتے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اس کے بعد کچھ ہوگا، نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، اسرائیلی مظالم اسی طرح جاری رہیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی عالمی اداروں نے بھی کئی مرتبہ اسرائیل کو کنڈیم کیا ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں پڑا ہے۔ خود آپ دیکھیں کہ عالمی عدالت انصاف میں وہ مطلوب ہے جو جنوبی افریقہ وہاں پہ گیا تھا فلسطین کے معاملے پہ، تو اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے نیتنیاہو، جو اس سارے قتل عام کا ماسٹر مائنڈ ہے، تو وہ وہاں پہ نہ پیش ہوئے، نہ اس کی بات کو مانتے ہیں، عدالت کی بات کو مانتے نہیں ہیں۔ تو وہ جو کہتے ہیں کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یہ بدقسمتی ہے فلسطینیوں کی کہ ان کے ساتھ یہ ظلم اسی طرح جاری رہے گا، اور جب تک کہ کوئی قوت ایسی نہیں آ جاتی کہ وہ اسرائیل کو مہار ڈال دے، تو وہ بدمست ہاتھی کی طرح اسی طرح فلسطینیوں کو کچلتا رہے گا۔